السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 49 پڑھیں گے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 26۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ صدق اللہ العظیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تم کو ہدایت دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر توجہ کرے، یعنی تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راستے سے پھر جاؤ بہت زیادہ۔ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے بہت زیادہ پھر جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ وَيُخْلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان چونکہ پیدا کیا گیا ہے کمزور، انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ یرید اللہ لیبین لکم شرائع دینکم ومصالح امرکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے دین کے احکامات اور ومصالح امرکم، اور تمہارے معاملہ کی مصلحتیں خوب بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کے احکامات اور تمہارے معاملہ کی مصلحتیں خوب کھول کھول کر بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ أَيْ طَرَائِقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تم کو ہدایت دے، اور وہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی طرائق راستوں کی تم کو ہدایت دے۔ من الانبیاء، تم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی راہوں کی تم کو ہدایت دے۔ فی التحلیل والتحریم، تحلیل اور تحریم میں، فتتبعوہم، تاکہ تم ان کی پیروی کرو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پر رجوع کرے اور وہ تم پر متوجہ ہو۔ یرجع بکم عن معصیتہ التی کنتم علیہا الی طاعتہ، تاکہ تم کو ان معصیتوں سے جن پر تم تھے اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ یرجع بکم، تاب یتوبو کے معنی رجوع کے آتے ہیں، تاکہ یرجع بکم عن معصیتہ التی کنتم علیہا، تاکہ وہ تم کو اس معصیت سے جس معصیتوں پر تم تھے وہ تم کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ واللہ علیم بکم حکیم فیما دبرہ لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو جاننے والا، وہ حکیم فیما دبرہ لکم، اور جو نظم اس نے تمہارے لیے قائم کر رکھا ہے اس میں با حکمت ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دیں۔ ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر متوجہ ہوں۔ کررہ لیبنی علیہ، مقرر لائے ہیں تاکہ ما بعد کو اس پر مبنی کیا جائے۔ لیبنی علیہ، تاکہ ما بعد کو اس پر مبنی کیا جائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ کون ہے؟ الیہود والنصارى والمجوس او الزنات، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مجوسی ہیں اور زناکار ہیں۔ وہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، ان تمیلوا میلا عظیما،
کہ تم راہ راست سے پھر جاؤ بہت زیادہ، تعدلوا عن الحق، راہ راست سے، حق سے تم پھر جاؤ، بارتکاب ما حرم علیکم، جو تم پر حرام کیا گیا ہے اس کے ارتکاب سے، محرمات کے ارتکاب سے، محرمات کے ارتکاب سے تم راہ راست سے پھر جاؤ، فتکونوا مثلہم، اور تم ان جیسے ہو جاؤ۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان یخفف عنکم، کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، فیسہل علیکم احکام الشرعی، اور وہ تم پر احکام شرعیت کو آسان بنا دے، ویسہل علیکم احکام الشرعی، احکام شرعیت کو تم پر آسان بنا دے، تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، چونکہ انسان کمزور پیدا کیے کہ لا یصبر عن النساء والشہوات، وہ عورتوں اور خواہشات پر صبر نہیں کرتا۔ جی، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ نا حق طور پر، بالباطل نا حق طور پر اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور قتل نہ کرو ایک دوسرے کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ناحق طور پر اپنے مال کو آپس میں نہ کھاؤ، اپنے اموال کو آپس میں نہ کھاؤ ناحق طور پر، بالحرام فی الشرع، یعنی کہ شرعیت میں جو حرام طریقہ ہے اس طریقے سے تم اپنے مال کو نہ کھاؤ، کالربا او الغصب، یعنی کہ حرام معاملات کر کے تم حرام مال نہ کھاؤ، الا ای لیکن، الا استثناء منقطع ہے، لیکن ان تکون تقع تجارتن، تجارتن ایک قرات اور دوسری تجارتن، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جو تمہاری آپس کی خوشی سے ہو، ان تراض منکم، جو تمہاری خوشی رضامندی سے جو تمہاری تجارت ہو، الا ان تکون ای تقع تجارتن، یہ رفع کے ساتھ ایک قرات ہے، وفی قرات بالنصب، اور ایک قرات نصب کے ساتھ ہے، اس صورت کے اندر نصب والی قرات کے اندر یہ تجارتن کان فعل ناقص کی خبر ہوگا، اور تجارتن کی صورت میں تکون یہ تامہ ہوگا، بالنصب ان تکون الاموال اموال تجارت، نصب کی قراءت اہل کوفہ کی قراءت ہے، ان تکون الاموال، مگر یہ کہ وہ اموال اموال تجارت ہوں، الا ان تکون الاموال اموال تجارت، مگر یہ کہ وہ اموال تجارت ہوں، صادرۃ عن تراض منکم، جو تجارت تمہارے آپس کی خوشی سے ہو، وطیب نفس، تمہاری آپس کی رضامندی سے، فلکم ان تأکلوها، تمہارے لیے اس کو کھانا جائز، ولا تقتلوا انفسکم بارتکاب ما یؤدی الی ہلاکها، اور تم نہ قتل کرو ایک دوسرے کو، اور ولا تقتلوا انفسکم، نہ قتل کرو ایک دوسرے کو، ای بارتکاب ما یؤدی الی ہلاکها، یعنی اس چیز کے ارتکاب، اس چیز کے ارتکاب کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو جو کہ اس نفس کی ہلاکت کا موجب ہو جائے، این کان فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، بقرینۃ، اس قرینے کے ساتھ، ان اللہ کان بکم رحیما، ان اللہ کان بکم رحیما کی قرینہ کی وجہ سے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فی منعہ لکم من ذالک، کہ اس نے تم کو اس سے منع کیا ہے۔ اگلی آیت، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ومن يفعل ذلك منكم عدوانا وظلما، اور جو شخص یہ کرے گا
سرکشی اور ظلم سے، اور جو شخص یہ کرے گا سرکشی اور ظلم سے، فسوف نصلی نارا، پس عن قریب ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالی پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے جو تمہیں منع کیے گئے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے دور کر دیں گے تمہارے چھوٹے گناہ، سیئات تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما، مقام عزت میں، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کر دیں گے، مدخلا کریما، عزت کے مقام میں داخل کر دیں گے۔ جی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مَا نُهِیَ عَنْهُ، اور جو شخص یہ یعنی جو منہیات کا مرتکب ہو، عدوانا تجاوزا للحلال، حلال سے تجاوز کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، جو ان منہیات کا مرتکب ہو، جو ان نواحی کا مرتکب ہو، عدوانا، سرکشی، یعنی تجاوزا للحلال، حلال کو تجاوز کرتے ہوئے جو ان نواحی کا مرتکب ہو، عدوانا حال ہے، وہ ظلمن، اور یہ اس حال کی تاکید ہے، اور ظلم سے اس کا مرتکب ہو، فسوف نصلیہ، ندخلہ، ہم عن قریب اس کو داخل کر دیں گے، نارن، آگ میں، فیحترق فیہا، اور وہ اس میں جلتا رہے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالی پر آسان ہے، ہینن، ان تجتنبوا کبائر، اور اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے، ما تنہون عنہ، جو تمہیں منع کیے گئے ہیں، وہی ما ورد علیہا وعید، اور وہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن پر وعید وارد ہوئی ہے، کل قتل وزنا و سرقتی، جیسے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، قتل، زنا، سرقہ، چوری، وعن ابن عباس یہ الی 700 اقرب، اور ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ 700 کے قریب ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں، الصغائر بالطاعات، طاعات وغیرہ کے ذریعے سے چھوٹے گناہ ہم تم سے دور کر دیں گے، تو معلوم ہوا طاعات سے کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہوتے، صغائر معاف ہو جاتے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا، دو قرات ہیں بضم المیم، مدخلن، اور دوسری قرات ہے مدخلن، مدخلن ہو تو یہ مصدر میمی ہوگا، اور اگر مدخلن ہو تو یہ ظرف ہوگا، اور اگر مدخلن ہوگا تو اس صورت کے اندر یہ ادخال کے معنی میں ہوگا، اور ہم تم کو داخل کر دیں گے مقام عزت میں، یہ بضم المیم و فتحیہ ای ادخالا، ہم تم کو داخل کریں گے، داخل کرنا عزت سے، ادخال، او موضعا، اس صورت میں جبکہ یہ مدخلن والی قرآت کی صورت میں موضعا، ہم تم کو داخل کر دیں گے ایسی جگہ جو کہ عزت والی ہے، هو الجنہ، اور وہ جنت۔ جی، اگلی آیت ہے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور آرزو نہ کرو اس کی جو بڑائی دی اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آرزو نہ کرو اس کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بڑائی فضیلت دی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ثواب کا حصہ وہی ہے جو انہوں نے نیک اعمال کیے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ثواب کا ان کے اعمال کا، ان کے اعمال، ان کے اعمال کا، اور عورتوں کے لیے ثواب ہے ان کے اعمال کا، للنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ثواب ہے ان کے اعمال کا، واسأل اللہ من فضل، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، للرجال نصیب ولا تتمنوا،
اور تم آرزو نہ کرو ما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض، اس کی جو اللہ تعالی نے بڑائی دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، جو اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تم آرزو نہ کرو، من جہت دنیا اب الدین، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے جو اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، لئلا یؤدی الی التحاسد والتباغض، تاکہ یہ آرزو کرنا کہیں مؤدی پہنچا نہ دے حسد اور بغض کی طرف، للرجال نصیب ای ثواب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ثواب کا حصہ ہے ان کے اعمال کا، بسبب ما عملو، یعنی کہ اس سبب جو انہوں نے جہاد وغیرہ اعمال کیے ان اعمال کا ثواب ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے، من طاعت ازواجہن، اور خامندوں کی فرما برداری، وحفظ فرجہن، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ان کے اعمال کا ان کو ثواب ہے۔ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی لما قالت ام سلمہ لیتنا کنا رجالا فجاہدنا وکان لنا مثل اجر الرجال، یہ آیت تب نازل ہوئی جبکہ حضرت ام سلمہ نے اس آرزو کا اظہار کیا کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور ہمارے لیے بھی مردوں کی طرح کی اجر و ثواب ہوتے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لا تتمنوا ما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض، کہ تم آرزو نہ کرو اس کی جو بڑائی اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے، تاکہ یہ تمنا کرنا کہیں تمہیں حسد اور بغض کی طرف نہ پہنچا دے، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے، عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِحَمْزَةٍ وَدُونِهَا، حمزہ اور دون حمزہ کے ساتھ دو قراتیں ہیں، وَاسْأَلُوا اور وَسَأَلُوا، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، مَحْتَجْتُمْ إِلَيْهِ، جس کے تم محتاج ہو، اس فضل کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو جس کے تم محتاج ہو، یعطیکم، وہ تم کو فضل دے، ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہے، ومنہ، اور اس علم میں سے، محل الفضل وسؤالکم، محل فضل اور تمہارا سوال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوا النَّصِيبَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دی ہیں، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دی ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال کے لیے جو والدین چھوڑ جائیں اور قرابت دار، والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہو، جو چھوڑ جائیں والدین، قرابت دار اور جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہو، فآتوہم نصیبہم، تم ان کو ان کا حصہ دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ یعنی مطلع ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سے ہر ایک کے لیے، مرد من الرجال والنساء، مرد عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، ای عصبہ، ہم نے عصبات یعنی کہ وارث مقرر کر دیے ہیں، یعطونا، جن کو عطا کیا جائے گا، یعطونا فعل مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، یشیر بتقدیر الی ما یتعلق به قولہ مما ترکا، جی، یعطونا فعل لے آ کر مفسر نے اس طرف اشارہ کیا کہ مما ترکا میں من جار مجرور، یعطونا فعل مقدر کے ساتھ متعلق ہیں، جعلنا کے متعلق نہیں ہے، جعلنا کے متعلق نہیں ہے، جی، یعطونا ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، یعطونا جن کو دیا جائے گا،
اس میں سے جو والدین اور قرابت دار نے ترکہ چھوڑا، لہم من المال، جو مال انہوں نے چھوڑ دیا، جو مال والدین اور قرابت داروں نے ان کے لیے چھوڑا، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا، بالف و دونہا، دو قرات ہیں، بالالف و بدون الالف، ای والذین عقدت ایمانکم اور والذین عقدت ایمانکم، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، ان کو حصہ دیا جائے گا اس میں سے جو والدین نے ان کے لیے مال چھوڑا، اور قرابت داروں نے، اور ان لوگوں نے جن سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا۔ ایمانکم جمع یمین، یمین کی جمع ہے، بمعنی القسم او الید، ای الحلفاء الذین عاہدتموہم فی الجاہلیہ، یعنی وہ تمہارے دوست زمانہ جاہلیت میں جن سے تمہارا عہد و پیمان تھا، جن سے تمہارا عہد و پیمان تھا، علی النصرت والارث، وراثت اور نصرت، ایک دوسرے کی مدد کرنے پر تم نے ان سے عہد و پیمان کر چکے تھے، فآتوہم الآن نصیبہم، پس اب تم ان کو ان کا حصہ دو، حظہم من المیراث، وراثت میں سے تم ان کو حصہ دے دو، وہو سدس، اور وہ چھٹا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہیں، مطلعاً، یعنی ہر چیز پر مطلع ہیں، ہر چیز پر مطلع ہیں، ومنہ حالکم، اور ان میں سے تمہاری حالت بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت پر بھی مطلع ہیں، ان میں تمہارا حال بھی ہے، وہو منسوخ بقولہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سے منسوخ ہو چکا ہے۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔